عبداللہ ابن عباس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کی مستیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی قبر تیار ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے مکانوں کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں۔ آج کی رات میرے دوستو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر حاضری دیں اور یہ روایت سنیں۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شب برات میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے تو اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں روح تو قبض نہیں کر لی گئی۔ میں اپنے بستر سے نیچے اتری، حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں اقدس کو چھوا۔ جب میں نے حضور علیہ السلام کے پیر کو ہاتھ لگایا تو اس کے اندر حرکت ہوئی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور طویل سجدہ فرمایا۔ یہ شب برات میں نبی پاک کے سجدوں کی بات ہے۔ لوگوں جن کے اوپر رحمت خداوندی ناز کرتی ہے، جنہیں جہنم سے چھٹکارے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو سفارش و شفاعت کر کے جہنم سے چھٹکارا دلائیں گے، تو ذرا اندازہ لگائیں میرے اور آپ کے لیے آج کی رات کتنی ضروری ہے۔ اپنی برائیوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، بدعمالیوں سے منہ پھیر لینے کی رات ہے، اللہ کو منا لینے کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور اپنی اس بات کا اقرار کرنا کہ مالک مجھ سے بھول ہو گئی، میں راستہ بھٹک گیا۔ اے لوگوں، آج کی رات اگر اللہ کو منا لوگے تو زندگی بھی سنور جائے گی، موت بھی سنور جائے گی، قبر بھی روشن کر دی جائے گی۔ آج کی رات میں اللہ نصیبوں کو سنوار دیتا ہے، آج کی رات میں اللہ بخشش کے پروانے بانٹتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، آقا اتنا طویل سجدہ آج کی رات میں کیوں کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج کی رات اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں، کیونکہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں تو ذرا اندازہ تو لگائیں، ایک بکری کے بال اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا۔ اس قبیلے کی بکریوں کی بالوں کی مثل اللہ تعالیٰ امت کو بخشتا ہے۔ نصیب والے وہ لوگ ہیں جو آج کی رات مسجدوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے مقدر والے ہیں جو عرب و عجم میں اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جن کی زبانوں پر اللہ کی ستاری، قہاری، جباری موجود ہے، اور وہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے آنسو کوئی بہا رہا ہوگا، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہوگا، کوئی اللہ کی یاد میں مست ہوگا۔ کتنے نصیب والے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی مضبوط کمر کو آج کی رات اللہ کے حضور جھکا رکھا ہوگا۔ وہ کتنے نصیب والے دل ہیں جن دلوں میں اللہ سے صلح ہو رہی ہوگی۔ وہ کتنے قسمت والی فکریں ہیں جن فکروں کے اندر اس وقت اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا پیار، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اس وقت موجود ہوگا، اور وہ اپنی سابقہ خطاؤں پر شرمندہ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تمہارے
तुम्हारे गुनाह इतने हो कि जमीन आसमान के दरमियान वो सारी खला को भर दें, फिर भी तुम्हारा रब फरमाता है अगर तुम्हारे गुनाह इतने हो कि समंदर की झाग से ज्यादा बढ़ जाएं, फिर भी तुम्हारा रब फरमाता है अगर तुम्हारे गुनाह इतने हो जाएं कि दरख्त के पत्तों की तादाद से ज्यादा हो जाएं, फिर भी अल्लाह फरमाता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो आ जाओ, मेरे हुजूर आ जाओ, मेरी बारगाह में आ जाओ, मुझसे माफी तलब कर लो, मेरी बारगाह के अंदर इस्तिगफार कर लो। आज की रात कीमती रात है, जिंदों के लिए इतनी कीमती है कि वो अपनी मौत से पहले माफी तलब कर सकते हैं, अपने गुनाहों से इस्तिगफार कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मना सकते हैं। और अल्लाह वो अल्लाह है कि आंख के अंदर जब कोई आंसू निकलता है और वो अपनी आंख के बाल की जड़ को भी अभी गीला नहीं करता, अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है ये बंदा शर्मसार हो गया है, गवाह हो जाओ मैंने इसको बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस आजम, या नबी मेरे जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, हुजूर फखरे आलम के उम्मती बड़े नसीब वाले हैं, इन उम्मतियों के भाग निराले हैं, इनके किस्मत बुलंद है, इनको अजमत बुलंदो बाला अता की गई है। जरा दिल की तख्ती पर ये बातें लिखते जाइएगा, ये कितने बड़े और नसीब की बात है कि हम खता करते हैं, वो खता को छुपा देता है, हम गुनाह करते हैं, वो गुनाहों के ऊपर फौरन अजाब नहीं करता। यहां तक हदीस में आया जब गुनाहगार बंदा, खताकार बंदा, इशियां शियार बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर सर झुकाता है और उसके दिल के अंदर से ये आवाज उठती है अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मुझे पता है तुझसे गुनाह हो गया, मैंने तेरी इज्जत की हिफाजत की है, मैंने तेरे गुनाह को छुपा दिया है। बंदा फिर अर्ज करता है मालिक माफी मांगने आया हूं, तो अल्लाह कहता है जा मैंने तुझे माफ फरमा दिया है, और साथ में यह भी कहता है ऐ बंदे अगर फिर गलती हो जाए मायूस ना हो जाना, मेरा दर न छोड़ देना, मेरी बारगाह से दूर न चला जाना, फिर आ जाना, मैं फिर भी माफ कर दूंगा, क्योंकि मेरा दरवाजा बंद नहीं होता है। मैं वो सखी हूं जो कभी बुखल नहीं करता है, मैं वो जवाद हूं जिसकी कभी खता जो है वो माफ करने के ऊपर कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता है। ऐ मेरे बंदे मैं तेरी रातों को भी माफ करूंगा, मैं तेरे दिन के उजालों की खताओं को भी माफ करूंगा। वो बातें जिस पर तेरे माँ बाप ने भी गिरफ्त की उस पर भी वो अल्लाह तुझे माफ कर देता है, वो खताएं जिस पर तेरे दोस्तों ने गिरफ्त की वो अल्लाह उस पर भी माफी दे देता है। अरे छोटी छोटी बातों पर तुझे अपने छोड़ गए, तुझे रिश्तेदार छोड़ गए, तेरे दोस्त छोड़ गए, तेरे जिगरी यार छोड़ गए, तेरे नारे लगाने वाले छोड़ गए, तेरी बात करने वाले छोड़ गए, तेरा नाम बुलंद करने वाले छोड़ गए। अगर किसी मौके पर तुझे नहीं छोड़ा तो अल्लाह ने नहीं छोड़ा, उस मालिक ने नहीं छोड़ा। तेरी इज्जतों को लोगों ने खाक में मिलाया, उसने तेरी इज्जत को अर्श की तरह बुलंद फरमाया, लोगों ने तुझे ठुकराया, उसने तुझे इज्जत के साथ उसकी रहमत ने तुझे अपने गले लगाया। वो अल्लाह है, वो मां से ज्यादा प्यार करता है, दोस्त से ज्यादा इज्जत देता है, वो बादशाह ऐसा कि जिसके दरबार में जाने वाला कभी महरूम नहीं रहता, उसके पास जाने वाला कभी जलील नहीं होता, उसके दरवाजे पर बैठने वाला अता कर दिया जाता है, उसके सामने झोली फैलाने वाले की झोली भर दी जाती है, उसके सामने रोने वाले की आंख को चमक दी जाती है, उसके सामने झुकने वाले की पेशानी को बुलंद कर दिया जाता है। उसके सामने जो झुका उसे किसी के आगे झुकना न पड़ा, जिसने उसको बुलाया उसने उसकी आवाज पर लब्बैक कहा, और जो उसके पास आया खुदा की कसम फिर उसे
دھکے نہ کھانے پڑے, اسے ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں, وہ اللہ کہتا ہے کوئی یقین سے مجھے بلند آواز تو دے, میں اس کے یقین کی قدر کرتا ہوں. جو مجھے صدا دے میں اس کی صدا پر لبیک کہتا ہوں. وہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو بندوں کے درمیان میرا نام تو لے, میں عرش کے فرشتوں کے سامنے تیرا نام لوں گا, تو میری طرف چل کے آئے گا, میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی, تو میرے پاس آ تو صحیح, تیرا مقدر بھی چمکا دوں گا, تیری زندگی بھی مہکا دوں گا, تیری جوانی کو عزت دوں گا, تیرے بڑھاپے کو سکون دیں گا, تیری ذہن کے اندر موجود خلفشاروں کو ختم کروں گا, تذبذب کو ختم کروں گا, خلشوں کو ختم کروں گا, فکروں کے اندر رکاوٹوں کو دور کروں گا. اے بندے میرے پاس آ, پھر زمانہ تیرے پاس چلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آج کی رات بڑی عظیم رات ہے. حضرت طاؤس یمانی کہتے ہیں آج کی رات میں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں, تو میں نے عرض کیا اے علی المرتضی شیر خدا کے شہزادے, اے حضور فخر عالم کے نواسے, آپ اس رات کو کس طرح گزارتے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی نے کہا, آپ کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے, آج ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں, فرقہ واریت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مسجد کی طرف جانے والے کو بھی کہا جاتا ہے آج کی رات کون سا ضروری ہے مسجد میں جانا. اے بندہ خدا, اگر آج ہی وہ آ گیا ہے تو ممکن ہے آج کی رات وہ بخش دیا جائے, ممکن ہے آج کی رات اسے اللہ بخش دے, کیونکہ ایک ولی کامل جب فوت ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان سے جنت میں کہا اے بندے یہ بات سن لے, میں نے تیری تقریروں کی وجہ سے تجھے نہیں بخشا, تیرے مجمعوں کی وجہ سے تجھے نہیں بخشا, بلکہ فقط ایک بار تیرے اجتماع میں میرا ایسا بندہ آ گیا تھا کہ جس کی آنکھ میرے خوف سے نم ہو گئی تھی, جو میری محبت میں رو رہا تھا, اور اس کا رونا مجھے اتنا بھا گیا کہ میں نے اس کے رونے کی وجہ سے تجھے بھی بخش دیا, پورا مجمع بخش دیا, اور اس بندے کو بھی بخش دیا. پتہ نہیں کون سی رات ہو, کون سا ایسا بندہ یہاں بیٹھا ہو جو گھر سے نکلا ہو تو اس ارادے سے نکلا ہو کہ آج میں توبہ کر کے آؤں گا, آج اپنے مالک کو منا کے آؤں گا. اور خدا کی قسم اللہ بڑا کریم ہے, وہ ایک چھوٹی سی بات سے مان جاتا ہے, چھوٹی سی بات سے مان جاتا ہے. ایک بندہ مر رہا تھا, اس کا بھائی اس کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے میں نے تجھے بڑا سمجھایا تھا کہ تو صحیح ہو جا, لیکن تو ٹھیک نہیں ہوا, آج مر رہا ہے, تیرا قبر میں کیا بنے گا؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا, کہا مجھے بتائیے اگر میرا حساب میری ماں لے تو مجھے جہنم میں ڈالے گی یا جنت میں ڈالے گی؟ تو اس نے کہا کہ ماں تو تجھے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گی. تو کہنے لگا مجھے اس بات کا یقین ہے میرا اللہ میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کا یہ کہنا کہ میرا اللہ میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, یہ کہتے کہتے روح جسم سے جدا ہو گئی, اور اللہ نے فرشتوں کو قبر میں کہا اس سے حساب نہ لینا کیونکہ یہ میرے اوپر بڑا یقین رکھ کے آیا ہے اور میں اس کے یقین کی قدر کرتا ہوں. اے لوگو, پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند آ جائے, کون سی بات پر اللہ مہربان ہو جائے, کیونکہ ہماری خطائیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر وہ خطائیں اللہ کھول دے تو خدا کی قسم کوئی کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو. یہ اللہ ہی ہے جو اس کے اوپر پردے ڈالتا ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیش نکالا, لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا, وہ ہر لمحے پردہ ڈالتا ہے. دیکھیں بندے کی لاش چارپائی پہ رکھی ہوتی ہے, اللہ چاہے تو چہرہ پھیر کے مشرق کو کر دے, نہیں کرتا. وہ گناہگار سے گناہگار کا چہرہ بھی کعبے کی طرف رکھتا ہے کہ میرا بندہ کہیں بدنام نہ ہو جائے, کہیں ذلیل و رسوا نہ ہو جائے. وہ قبر کی تاریکی میں پہنچنے تک ہماری خطاؤں کو چھپاتا ہے. آج شب برات ہے میرے دوستو,
اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کون سی بات دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، تو اپنے کریم اللہ سے منہ پھیر کے گھوم رہا ہے۔ لوگوں لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے، جوانی کو اختتام کی طرف بڑھنا ہے۔ اس زندگی نے موت کا جام ضرور پینا ہے، اس زندگی کا جس نے بھی ذائقہ چکھا ہے اسے موت کا بھی ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ جو زندگی کے دروازے سے گزرا ہے اسے موت کے دروازے سے بھی گزرنا پڑے گا۔ جس نے یہ خوبصورت لباس پہنے ہیں اسے کفن کا جو ہے وہ کوڑا لٹھا ضرور پہنایا جائے گا۔ آج لمحہ ہے، مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے نوجوانوں اور میرے بوڑھے دوستوں، آج موقع ہے، اللہ کے سامنے اپنا ایک آنسو بہا کے اس کو منا لیجئے۔ اللہ رب العالمین کے حضور اپنی خطاؤں پر شرمساری کا اظہار کر دیجئے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی نوجوان بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اپنے اس بھٹکے ہوئے بندے کے لوٹنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی سواری گم ہو جائے اور وہ چٹیل میدان میں موت کے انتظار میں لیٹ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو سامنے اس کی سواری موجود ہو۔ حضور پاک نے فرمایا